السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے سنرسیدہ حضرات کی خدمت و احترام کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بوڑھے بزرگوں کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے سنرسیدہ حضرات کہ جن کے احترام و اکرام کا اسلام نے حکم دیا ہے، ان کو خود سے اپنی اور اپنی اس عمر کی اہمیت و نزاکت کا احساس نہیں ہے، اور اس سن پیری میں بھی انہیں نماز، ذکر، تلاوت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ گھر کا سودا سلف لانے میں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے اور کھلانے میں اپنی زندگی کے ان آخری قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ گھر کا سودا سلف لانا، بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت کا نقصان کر کے یہ کام کرنا بہت نقصان کا سودا ہے۔ کئی بزرگ حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ انہی کاموں میں لگ کر بس گھر والوں کے ہاتھ کی لاٹھی بن گئے ہیں، اور انہیں اپنی آخرت کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والی بات ہے۔ اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہے کہ محترم 70 سال کو پہنچ چکے ہیں، مگر ہوٹلوں پر بیٹھ کر فضول بحثوں اور دیگر فضولیات میں لگ کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایسے اپنے محترم حضرات کی خدمت میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے الفاظ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، تو نے بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، تو پھر یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ بڑھاپے کی عمر کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اس عمر میں بس ذکر و فکر اور عبادت ہی کا ہو رہے، گھر والوں اور بچوں سے فقط وعظ و نصیحت کا تعلق رہے، گھر کے نوجوانوں اور خواتین کی نمازوں اور تلاوت کی پابندی کی نگرانی کریں اور انہیں دینداری کی تبلیغ کریں۔ اگر پہلے سے کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے تو اب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں، انہی کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں، خود دین پر عمل کرنے میں جد و جہد کریں اور دوسروں کے لیے دین پر عمل کرنے میں معاون اور مددگار بنیں، نہ یہ کہ دوسروں کے لیے سبق اور نمونہ بننے کی بجائے خود بھی دنیا داری کی چخ چخ میں ہی موت کا نوالہ بن جائیں۔ اے ہمارے بزرگوں، آپ نے اپنی جوانی تجارت میں، ملازمت میں، زمینداری میں گزاری، رشتہ داریاں، دوستیاں اور تعلقات بنائے، گھر بنائے، کارخانے بنائے، اندرون اور بیرون ممالک کے سفر کیے، مجلسیں لگائیں، سرداری کی اور نہ جانے کیا کیا معرکے سر کیے۔ اب تو اللہ کے لیے جھک جاؤ، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے خود مفتوح ہو جاؤ، اب اللہ کے ہو رہو، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب آپ کی زبان اور دھیان میں ہر وقت یہ ہو کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب تو فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں آ کر اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کا رخ پھیرا کہ جو لوگ کبھی مسجد میں نہ آئے تھے اب بڑھاپے میں وہ مسجد کے کھونٹے ہو گئے۔ دینداری کی ایسی لو لگی کہ اب بڑھاپے میں عالم بنے، بزرگوں کی خدمت میں رہے اور ان کے خلیفہ مجاز بنے، ساری زندگی دنیا کا کاروبار چلایا اور اب دکان دل کھولی اور نہ صرف اپنا کام سنوارا بلکہ خلق خدا کی ہدایت و نصیحت کا سبب بن گئے۔ بڑھاپے کی عمر ایسی ہے کہ اس میں ذرا سی کوشش سے قرب الہی کا بہت بڑا حصہ مل جاتا ہے۔ اپنے بندے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ خود راستے بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب مسلمان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرم کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنی طرف رجوع عطا فرما دیتے ہیں، اور جب 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب عمر رسیدہ مسلمانوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کرنا چاہتے ہیں، مگر سستی ہماری طرف سے ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ جو گزری سو گزری، آئندہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے
وقف کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔